اور جنہوں نے سمجھا ہے کہ یہ تو رفع الزام کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگایا جا رہا تھا اس کو رفع کیا جا رہا ہے، اللہ کا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے گا، اللہ کا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے، لہٰذا یہ خطاب منافقین کو، کافرین کو، یہودیوں کو اور قریشیوں کو دیا جا رہا ہے کہ صرف قیدی لینے کے لیے اور قیدیوں کا فدیہ لینے کے لیے نبی زمین میں خون ریزی کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نبی کے لائق شان نہیں ہے۔ یہ کام تم کرتے ہو، تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ ہر بات آخرت کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں مفہوم سارا تبدیل ہو گیا، الفاظ وہی ہیں، مفہوم سارا تبدیل ہو گیا، لہٰذا جمہور کی رائے تو وہی عتاب والی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ نے وہ سمجھنا ہے تو سمجھ لیں، لیکن میرے خیال میں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزام اس وقت کے معترضین لگا رہے تھے ہمیشہ کی طرح، اللہ کریم نے اس الزام کا جواب دیا کہ نبی کے لائق شان یہ بات نہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غلبے والا، حکمتوں والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیہ، یہ بھی ان کو کہا جا رہا ہے، اعتراض کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر پہلے سے ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، اللہ کی طرف سے ایک حکم لکھا نہ جا چکا ہوتا تو فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو اعتراض تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا، اس پر تمہارے اوپر عذاب آ جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کریم نے پہلے سے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر ایک تو اجتماعی عذاب نازل نہیں کرتا، اور ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہوں وہاں عذاب نازل نہیں ہوتا۔ وہاں جہاں قریشیوں نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ سچا ہے نبی تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، جہاں قریشیوں نے یہ کہا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ اس میں موجود ہوں تو عذاب، تو یہ ہے وہی بات جو پہلے سے لکھی گئی تھی۔ تو بہرحال یہ دونوں مفاہیم اس کے اندر موجود ہیں، احتمال موجود ہے، آپ جس کو درست سمجھتے ہیں لے سکتے ہیں، لیکن یہ جمہور کی رائے پہلے والی ہے اور بعض کی رائے یہ ہے، اور میرا رجحان بھی بعد والی رائے کی طرف ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس تم کھاؤ اس چیز سے جو تمہیں غنیمت حاصل ہوئی ہے، حلالًا طیبہ، یہ غنیمت تمہارے لیے حلال بھی ہے طیب بھی۔ تو پہلے معنی کی صورت میں اگر یہ فدیہ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو انڈورس کر رہا ہے کہ لے لیا فدیہ تو حلال اور طیب ہے۔ دوسرے معنوں کی صورت میں بھی اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے کہ یہ جو فدیہ لیا ہے حلال اور طیب ہے۔ خون ریزی اس لیے نہیں کی کہ فدیہ آئے، لیکن جو آیا ہے وہ حلال ہے، یہ مقصد نہیں ہے معاشی یا مادی فوائد حاصل کرنا، یہ مقصد جنگ کا نہیں ہوتا، جنگ کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے، لیکن اگر آ جائے ہاتھ میں تو وہ حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، یہ حلال ہے طیب ہے، اس میں سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان قیدیوں کو جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، فی ایدیکم، لمن فی ایدیکم، جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، من الاسریٰ قیدیوں میں سے، آپ ان سے کہہ دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ یہ جان لے کہ تمہارے دلوں میں خیر ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اصل میں جب فدیہ لے لیا گیا تو ان میں سے بہت سارے قیدی ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، انہوں نے کہا جی ہم تو مسلمان ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ ہم نے پہلے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی اس میں شامل تھے قیدیوں۔ 20 اوقیہ سونا انہوں نے دیا تھا
اپنا فدیہ 20 اوقیہ سونا انہوں نے فدیہ دیا تھا اور اپنی رہائی لی تھی. اور جن لوگوں نے یہ اظہار کیا کہ ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں تو ہم کیوں فدیہ دیں, تو ان کو کہا جا رہا ہے, اور روایات میں یہ آتا بھی ہے کہ حضرت عباس یا دیگر جو صحابہ ہیں یہ مجبوری کے تحت, جن کے دل میں اسلام اور ایمان کی چنگاری ابھر چکی تھی, وہ مجبوری کے تحت, رشتہ داروں کی مجبوری یا کسی چکر میں آ تو گئے تھے, لیکن وہ انہوں نے آ کے لڑائی میں اس طرح سے بھرپور حصہ نہیں لیا. بہرحال وہ قیدی ہو گئے, اور قیدی ہونے کے بعد اب ان کو جب فدیہ لیا جانے لگا تو انہوں نے کہا جی ہم سے فدیہ کیوں لیتے ہو, ہم تو مسلمان ہیں. یہ وہ جو اعتراض تھا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ, آپ کے پاس جو قیدی ہیں آپ کے ہاتھ میں, ان کو کہہ دیجئے کہ یہ جو آپ فدیہ دے رہے ہیں نا, دے دو اگر آپ کے دل میں واقعی ایمان ہے, اگر اللہ نے آپ کے دل میں خیر جانی, اگر آپ کے دل کے اندر خیر ہے, اور اللہ کو معلوم ہے انہ علیم بذات الصدور, اللہ دلوں کے حال جانتا ہے, اور اگر آپ کے دلوں میں خیر موجود ہے, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر آپ کے دلوں میں خیر موجود ہے اور اللہ نے یہ جان لی, اور اللہ جان لے گا, یؤتکم خیرا مما اخذ منکم, تو جو تمہیں دیا گیا, جو تم سے لیا گیا ہے نا فدیہ, اللہ اس سے کہیں بہتر تمہیں واپس عطا کر دے. لہذا پریشانی کی کوئی بات, آج تم جو فدیہ دے رہے ہو اس سے کئی گنا ہو کے واپس تمہیں مل جائے گا, اور اگر تمہارے دلوں میں واقعی ایمان ہے. لہذا پریشانی کی ضرورت, وَيَغْفِرْ لَكُمْ, تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اللہ تعالیٰ. یعنی اسلام لانے سے تو پچھلے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام سے پہلے کے سارے گناہ اسلام بخش دیتا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تشریح میں کہ مجھ سے 20 اوقیہ سونا لیا گیا تھا, اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دل میں ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کر کے لوٹا دے گا تمہیں, جو تم سے لیا گیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اب میرے 20 غلام ہیں, میرے پاس 20 غلام ہیں, ہر ایک 20 اوقیہ سونا سے زیادہ کما کے لاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر اس قدر دیا ہے کہ وہ ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ, اور خود سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ واپسی کا انتظام کر دیا. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اور اگر وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, اگر وہ بددیانتی کر رہے ہیں, یہ اسلام کا نام لے کر یا کسی بھی طرح وہ دھوکہ کر رہے ہیں, فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ, تو وہ اس سے پہلے شرک میں مبتلا ہو کے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے. مشرک تھے نا, تو مشرکین مکہ میں سے تھے, تو اللہ کے ساتھ سب سے بڑی خیانت تو یہی ہے کہ آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں. فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ اسلام کا نام لے کر آپ کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ اللہ کے ساتھ بددیانتی کر چکے ہیں, شرک کا ارتکاب کر کے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, اللہ نے ان کو تمہارے قابو میں دے دیا. فَأَمْكَنَ, اللہ نے قابو میں کر دیا, مِنْهُمْ, ان میں سے, یعنی تمہارے قابو میں دے دیا. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور حکمتوں والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا, اب یہاں سے اہل ایمان کو اور مجاہدین کو بشارتیں دی گئی ہیں. یہ آیت نمبر 72 سے 75 تک یہ ساری بشارتیں ہیں. سبحان اللہ. فرمایا ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں, وہاجروا, اور جنہوں نے ہجرت کی ہے, وجاہدوا باموالہم, اور انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ, باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے. یہ صحابہ کرام کی پہلی قسم ہے جو مہاجرین کہلاتی, جنہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنا مال بھی لگایا, اپنی جانیں بھی لگائیں اللہ کے راستے میں. والذین, اور وہ لوگ, آووا, جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی, پناہ دی ان کو, ونصروا, اور ان کی مدد کی. یہ دوسری کیٹیگری ہے صحابہ کرام کی. یہ کون ہے؟ یہ انصار ہیں, مدینے والے, جنہوں نے ان کو جگہ دی اور جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں.
یہ ایک دوسرے میں سے ہی ہیں. والذین یعنی ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں، ایک دوسرے کے ولی بھی ہیں، ایک دوسرے کے رازدان بھی ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، یہ اہل ایمان کی ایک تیسری قسم ہے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی، یعنی مکے میں رہ گئے یا ادھر ادھر کہیں دیگر علاقوں کے اندر تھے اور سب کو حکم دیا گیا تھا کہ مدینے کی طرف ہجرت کریں، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. ایمان ٹھیک تھا، ایمان کے حوالے سے کوئی خرابی نہیں تھی، ایمان پورا تھا، ہجرت نہیں کی انہوں نے. فرمایا ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارا ان کی دوستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ تمہارے دوست نہیں. ان کی اگر دوستی ہوتی تو وہ ہجرت کرتے. فرمایا ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی دوست تمہارے نہیں ہو سکتے وہ حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. ایمان ٹھیک ہے ان کا، لیکن ہجرت معیار بنا دیا گیا کہ جب تک یہ ہجرت نہ کریں تم ان کے ولی، ان کے دوست نہیں ہو، نہ وہ تمہارے دوست ہیں. وہ اسی وقت دوست ہو سکتے ہیں جب وہ ہجرت کریں. البتہ چونکہ وہ اہل ایمان ہیں، ایک قانون میں ترمیم اللہ تعالی نے فرمائی اور ایک استثناء فرمایا. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر کبھی وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں، بیٹھے کسی اور گاؤں میں ہیں، کسی اور علاقے میں ہیں اور ہجرت نہیں کی، لہذا دوست تو نہیں ہو سکتے تمہارے. اور دوستی کا وہ تعلق جو مہاجرین اور انصار کا ڈیولپ ہوا ہے، وہ تعلق تو ان کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو وہ لاوارث چھوڑ دیا جائے، وہ مدد کے لیے پکارتے رہیں اور آپ ان کی مدد ہی نہ کریں. آخر ایماندار ہیں، آخر وہ اہل ایمان ہیں، لہذا اگر وہ آپ کے لیے آپ سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں، یعنی دین کی وجہ سے ان کو کوئی تنگ کر رہا ہو، ستا رہا ہو، وہ آپ سے مدد طلب کریں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ آپ سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا فرض ہے، لازماً مدد کرنا. الا، اس میں پھر ایک استثناء آ گیا، الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے اس کے کہ وہ جس قوم کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں نا آپ سے، ان کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو. اندازہ کیجئے اسلام معاہدے کی پابندی کا کس قدر خیال رکھتا. اللہ اکبر. پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں آیت نمبر 52-58 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعدے کی پابندی جو قوم نہیں کرتی ان کے منہ پہ وعدے مار دو. اللہ اکبر. فَانْبِذْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، برابری کی سطح پر ان کے منہ پہ مارو ان کے معاہدے. ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ تو پوچھا جائے گا قیامت والے دن، اور وعدے پورے کیا کرو. لہذا اہل ایمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ آپ سے مدد طلب کر رہے ہوں، اور مدد اگر وہ طلب کر رہے ہوں کسی ایسی کافر قوم کے ساتھ کے خلاف جس کافر قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، تو اب آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. آپ معاہدے کی پابندی کریں گے، آپ ان کی مدد نہیں کریں گے. الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ جو کافر ہیں نا یہ سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں. اللہ اکبر. ہر قسم کے کافر، چاہے یہودی ہوں، چاہے قریشی ہوں، مشرکین مکہ ہوں، یا آج کے حساب سے دنیا میں جتنے بھی کفر کی قسمیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ کمیونزم کو ماننے والے ہوں، چاہے وہ سوشلزم کو ماننے والے ہوں، چاہے وہ شنٹوئزم کو ماننے والے ہوں، چاہے وہ الہاد اور دہریت کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہوں، دنیا کے کسی سکھ ہوں، ہندو ہوں، کافروں کا کوئی بھی گروہ ہو، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، یہ مقولہ کہ سارا کفر جو ہے وہ ایک ملت ہے. اس لیے کہ یہ ساری دنیا میں جو چل رہا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آج تک چلتا آیا ہے،
وہ اسلام اور اینٹی اسلام کے گروپ ہیں، یعنی پرو اینڈ اگینسٹ اسلام، کچھ اسلام کے حق میں ہیں، کچھ اسلام کے خلاف ہیں۔ لہذا اسلام کے حق میں کون ہوگا سوائے مسلمانوں کے؟ اسلام کے حق میں اور کوئی نہیں۔ سارا کفر اکٹھا ہو جاتا ہے، ہر طرح کے کافر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لہذا فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں، الا تفعلوہ، اللہ اکبر، اگر تم نے ایسا نہ کیا مسلمانوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم نے ایسا نہ کیا، کیسا؟ جیسا انہوں نے کیا ہے۔ وہ تو آپس میں ایک جٹ بنے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں اتحاد ہے، وہ ایک ملت واحد ہیں، وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کا مفادات کا اشتراک ہے، ان کا نظریات کا اشتراک، وہ سب اکٹھے ہیں۔ اسلام کے خلاف وہ سب اکٹھے ہیں۔ الا تفعلوہ، اگر تم نے یہ نہ کیا کہ تم ایک ملت نہ بنے، اکٹھے نہ ہوئے، جس طرح وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں تم بھی ایک دوسرے کے دوست بنو۔ تمہیں پتہ چلے فلاں جگہ کوئی مومن رہتا ہے، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ اقبال نے کہا تھا تمہارے دل کو تمہیں پتہ چلے کہ مومن ہے بس ایماندار۔ تمہارا اس کے لیے دل تڑپ جانا چاہیے، تمہیں ایک ملت بننا چاہیے۔ اگر وہ سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں تو تمہیں اہل ایمان کو ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے۔ الا تفعلوا، اگر تم نے یہ نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین میں بڑا فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا، بہت بڑا بگاڑ ہوگا۔ اللہ، تو بگاڑ کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی۔ آپس میں تمہارا مومنوں کا، اہل ایمان کا اتحاد نہیں ہوگا تو ہوگا کیا؟ اس سے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے نا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے، اتحاد اتفاق نہیں کرو گے، اختلاف کرو گے، ایک ملت نہیں بنو گے، تمہارا آپس میں اختلاف ہوگا تو تم بزدل ہو جاؤ گے، فتفشلو، تم بزدل اور کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، اور جب ہوا اکھڑ جائے گی تو پھر مضبوط دنیا میں کس نے رہنا ہے؟ کافروں نے۔ کافر تو مضبوط ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو جب وہ مضبوط ہوں گے تو زمین میں جو کچھ وہ پیدا کریں گے، جو کچھ وہ برپا کریں گے، وہ فتنہ بھی ہوگا، وہ بگاڑ بھی ہوگا۔ تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ ہوگا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا، بہت بڑا بگاڑ ہوگا۔ اور ظاہر ہے دنیا میں ہم سارا بگاڑ بھگت رہے ہیں، اور وہ بگاڑ اسی لیے ہے کہ ملت اسلامیہ ایک ملت نہیں بنتی، اور مسلمان سارے ایک ملت بن کے کافروں کا مقابلہ نہیں کرتے، سب ایک دوسرے کے اپنے اپنے مفاد کی خاطر۔ اللہ اکبر، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی ساری اقوام تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی کہ جس طرح سیلاب کے آگے خس و خاشاک بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تمہاری اسی طرح کی حیثیت ہوگی، تمہیں کوئی، اور تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکال لیا جائے، تم سے ڈرے گا کوئی، بالکل خس و خاشاک کی طرح تمہاری حیثیت ہوگی۔ اللہ اکبر، عجیب، صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بھی ہم ہوں گے، تعداد میں بھی ہم زیادہ ہوں گے، اور پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ہوگا، کیوں؟
وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے اندر وہن ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، یہ تمہارے اندر ہوگا جس نے سارا تمہارا بیڑا غرق کر دیا ہوگا۔ اب دیکھ لیں ہر ملک جو ہے وہ اپنے بچاؤ کی خاطر، اپنے تحفظ کی خاطر وہ کفار کا اعلی کار بھی بنتا ہے، ان کی خدمتیں بھی سر انجام دیتا ہے، ان سے اسلحہ بھی خریدتا ہے، ان کو ڈالر اور ریال بھی دیتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، ہر مسلمان ملک وہ کسی نہ کسی طور، انفرادی طور پر اکیلے ہو کے سارے کسی نہ کسی طور کافروں کے نیچے لگے ہوئے ہیں، اور وہ اسی لیے لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا آپس میں تعلق کوئی نہیں ہے، آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا تفعلوہ، اگر تم آپس میں نہیں جڑو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، وہی فتنہ جس کو ختم کرنا تھا جہاد شروع کر کے، قتال کا جو نتیجہ تھا حتی لا تکون فتنہ، فتنہ ختم کرنے کے لیے ادارہ جہاد میں نے حرکت میں آنا تھا۔ اب تم اکٹھے ہی نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا فرمایا کہ جڑے رہو گے تو بشارتیں ہیں، اور آپس میں ٹوٹ جاؤ گے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا، یہ پھر فضیلت اور فوقیت بتائی جا رہی ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ صرف دنیاوی فائدے اور دنیاوی دوستیوں کی بات نہیں، یہ اخروی فضیلتوں کی بات ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہوئے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، ان کو جگہ دی، یعنی مہاجرین کو، اور انصار بنے، ونصروا، اور انہوں نے مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا اظہار۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایمان کے اظہار کے بہت سارے موقع ہم نے دیکھے، یعنی جب مسلمان ہجرت کر کے وہاں گئے ہیں تو قوت ایمانی اور اخوت ایمانی، یعنی خونی رشتہ داری پیچھے رہ گئی، اور جو ایمانی رشتہ داری تھی وہ بڑھ گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے اپنے گھر پیش کر دیے، اپنے کاروبار پیش کر دیے، اپنی بیویاں تک پیش کر دی کہ ہم اس کو طلاق دے دیتے ہیں، آپ لے لیں، اور ہمارے گھروں کے اندر انہوں نے اس قدر ان کو اکوموڈیٹ کیا ہر معاملے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ ہیں پکے مومن، اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا بھی اعلان ہے، اور بہترین رزق، عزت والا رزق، ورزق کریم، عزت والے رزق کی خوشخبری ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، بعد میں مومن بنے ہیں، یعنی ایک دفعہ مہاجر آ گئے، مہاجروں کو مدد کرنے والے انصار بھی آ گئے، اب ایک مرحلہ تو مکمل ہو گیا۔ اب جو بعد میں آنے والے مسلمان ہیں، جنہوں نے ایمان ہی بعد میں قبول کیا ہے، وہ پہلے والے لوگوں کے مقابلے میں فضیلت کے اعتبار سے ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہیں انہی میں سے۔ فرمایا والذین آمنوا من بعد، جو اس کے بعد ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کر لی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہو گئے، فاولئک منکم، وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں، وہ تمہارے ساتھ۔ اور یہ الگ بات ہے کہ جو پہلے آنے والا اور جو بعد میں آنے والا ہے، خاص طور پہ جو فتح مکہ ہے، یہ ایک درمیان میں حد فاصل ہے، اس سے پہلے ایمان لانے والے اور اس کے بعد ایمان لانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے والے جو ہیں وہ صاحب فضیلت ہیں، اور بعد والے ہیں تو صاحب فضیلت، لیکن وہ ان کے مقابلے میں وہ فضیلت نہیں رکھتے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور جو رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ داریاں رکھنے والے، وہ ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ بعضهم اولیٰ ببعض، ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اور زیادہ حقدار۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اصل میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور یہ ہجرت کا عمل مکمل ہوا تھا، اور اس میں اخوت یعنی مواخات کرائی گئی تھی، بھائی چارہ کرایا گیا تھا، تو یہ بھائی چارہ جو تھا یہ خونی رشتہ داری سے بھی بڑھ کر تھا، اور یہ جو مواخات تھی جو خالص دین پر مبنی تھی، دین کی بنیاد پر تھی، اسی بنیاد پر وراثت کا بھی حکم آ گیا تھا
کہ وراثت میں بھی وہی حقدار ہوں گے جن کی مواخات کرا دی گئی ہے، ایک دوسرے کے اس طرح سے دوست ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے وراثت میں بھی شریک ہیں۔ اب یہاں پہ اس حکم کی ترمیم کی جا رہی ہے، اس پہلے حکم کو منسوخ کر دیا گیا کہ رشتہ داری جو ہے، وراثت جو ہے وہ صرف اخوت اور حلف کی بنیاد پر نہیں ہوگی، آپس کے کسی معاہدے کی بنیاد پر نہیں ہوگی، وراثت خونی رشتہ داری کی بنیاد پر ہوگی۔ اور ظاہر ہے آج تک جو ہے یہ حکم چل رہا ہے، اور وراثت خونی رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اس کے کیا حصے ہیں اور کس طرح سے اس کی تفصیلات ہیں وہ سورہ نساء کے اندر ہم پڑھ آئے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، جو اہل ارحام ہے یعنی رشتہ دار، خون کے رشتہ دار، اولو الارحام رحم سے ہے، جو خونی رشتہ دار ہیں، بعضهم اولیٰ ببعض، وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کس کو کتنا حق کب کب دینا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب خونی رشتہ داری کو قیامت تک کے لیے بنیاد بنا دیا وراثت کے لیے۔ آگے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ بھی مدنی سورت ہے، اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، اس کے بارے میں بہت ساری جو توجیحات مفسرین نے کی ہیں، اور سب سے جو یعنی دو توجیحات ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ لیجئے کہ وہ کافی حد تک سمجھ میں آنے والی، باقی ظاہر ہے ساری توجیحات میں کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین ایک جیسے ہیں، تو درمیان میں چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے حد فاصل قائم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ نازل کی ہے، اس کے ساتھ نازل نہیں کی، تو چونکہ دونوں کے مضامین ایک جیسے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید اس وجہ سے نازل نہیں کی۔ اگر یہ وجہ ہو تو بہت ساری صورتیں ہیں جن کے آپس میں مضامین ملتے ہیں، لیکن وہاں تو بسم اللہ نازل ہوئی ہے۔ دوسرا ایک جو دوسری توجیہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یعنی جو چل رہے تھے مرحلہ وار کہ اب یہ کر لو، اب یہ یہاں پہ حتمی احکام دیے گئے، اور حتمی حکم کے اندر ایک بہت ہی گویا غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے، اس لیے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ برکت کے لیے ہوتی ہے، تو چونکہ یہ مضامین تقاضا یہ کرتے تھے کہ یہاں اظہار شدت ہو اور اظہار ناراضگی ہو، اس لیے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی۔ یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے ان دونوں توجیحات کو یا دیگر جو بھی محدثین مفسرین نے توجیحات کی ہیں، ان ساری توجیحات کو سامنے رکھ لیں، کوئی بھی توجیہ آپ کو اپیل کرے، ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح۔ بات یہ ہے کہ ایک ہی توجیہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی جگہوں پہ اللہ نے نازل کیا ہے، یہاں پہ اللہ نے نازل نہیں کی، بات ختم ہو۔ اور کیوں نہیں نازل کی، اس کی توجیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کوئی نہیں بتائی، صرف یہ بتایا کہ یہاں سورت اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بات ختم ہو گئی۔ لہٰذا جب بھی آپ پڑھتے ہوئے آئیں تو جب آپ دیکھتے ہیں قرائے کرام بھی یہاں آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، اور پڑھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ ہر صورت میں جہاں پہ ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور یہاں آ کے آپ نے نہیں پڑھنی۔ البتہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن پہلے نہیں پڑھ رہے، آپ قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، اور آغاز آپ یہیں سے کر رہے ہیں سورہ برات سے، اس کا نام برات بھی ہے، سورہ توبہ بھی سورہ برات، کیونکہ لفظ برات اس کا پہلا کلمہ ہے، اور اس کے مضامین کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے بری الذمہ ہونا، بیزاری۔ تو توبہ اس لیے کہ توبہ قبول ہونے کا امکان اس میں بتایا گیا ہے، اور برات اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے برات کا اعلان کیا ہے۔ تو اگر یہاں سے آغاز کیا جائے، یعنی پیچھے سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھنی، لیکن اگر یہاں سے آپ آغاز کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کا تو پھر اعوذ تو آپ پڑھیں گے، اعوذ پڑھنا تو لازمی ہے۔ جب بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان فاذا قرأت القرآن، جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ پڑھنا تو لازمی ہے۔ لہٰذا آپ یہاں سے بھی شروع کریں گے تو اعوذ پڑھیں گے، کسی اور جگہ سے شروع کریں گے تو اعوذ کریں گے۔ تو لہٰذا ایک جنرل اصول جو قرآن کی تلاوت کا یہ ہے کہ اعوذ تو آپ ہر جگہ پہ پڑھیں گے، جب بھی آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو آپ اعوذ پڑھیں گے۔ تو آپ درمیان میں شروع کر لیں، کسی سورت کے شروع میں شروع کر لیں، اعوذ تو آپ ہر جگہ پڑھیں۔ رہ گئی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کی،
تو جہاں آپ صورتوں کے آغاز سے اگر آغاز کر رہے ہیں تو جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جہاں اللہ نے نازل کی ہے، وہاں آپ بسم اللہ بھی لازمی پڑھیں گے۔ رہ گئی یہ بات کہ وہ مقامات جہاں بسم اللہ نہیں ہے اور آپ وہاں سے آغاز کر رہے ہیں، کسی بھی رکوع کے نشان سے آپ آغاز کر رہے ہوں، یا کوئی بھی آیت سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ رہے ہوں، یا آیت الکرسی پڑھ رہے ہوں، تو قرآن کا آغاز ہو رہا ہے تو اعوذ تو پڑھنا لازمی ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنی لازمی نہیں ہے۔ اگر آپ آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے اعوذ پڑھ لیں، صرف اعوذ پڑھ لیں اور بسم اللہ نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ بسم اللہ بھی پڑھ لیں گے تو یہ بہتر بات ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے تھے۔ ایسے ہی مختلف کاموں میں، عملی طور پر جو کام تھے اس میں بھی بسم اللہ پڑھتے تھے، اور بعض اوقات بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں پڑھتے تھے، صرف بسم اللہ کہہ دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کسی بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جانی چاہیے، اور آپ آیت الکرسی سے شروع کر رہے ہیں یا آپ کوئی ایک آیت تلاوت کر رہے ہیں تو اعوذ بھی پڑھ لیں، آپ برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ ضروری نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، ضروری صرف وہاں جہاں لکھی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے سورہ برات یا سورہ توبہ شروع کرنی ہے تو یہی اصول یہاں بھی لاگو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی یہ اصول کہ اعوذ تو لازمی پڑھنا ہے، اور بسم اللہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگرچہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے علماء نے کہ یہاں سے اگر تلاوت کا آغاز کر رہے ہوں تو بسم اللہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ رائے درست نہیں ہے۔ باقی آیات جہاں بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہاں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بسم اللہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں آپ نے نہیں پڑھنی، اس لیے کہ یہاں اللہ کریم نے اسپیسیفکلی خاص طور پر یہاں بسم اللہ نازل نہیں فرمائی۔ یہاں بسم اللہ ہونی چاہیے تھی لیکن بسم اللہ نازل نہیں فرمائی، اور بسم اللہ نازل نہ فرمانے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم یہاں پہ بسم اللہ تلاوت نہ کریں۔ لہذا سورہ برات جب شروع کرنی ہے تو ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے یہاں سے آپ شروع کر دیں پڑھنا۔ اسی طرح علاوہ ازیں بھی قرآن کہیں سے بھی آپ نے پڑھنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شروع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سورت کے شروع سے کر رہے ہیں سوائے سورہ توبہ کے، اگر آپ سورت کے شروع سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بسم اللہ بھی لازماً پڑھنی پڑے گی، کیونکہ وہ سورت کا حصہ ہے۔ یہ سورت کی ابتدا میں جب یہاں نازل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے باقی ساری صورتوں کا حصہ ہے، باقی ساری صورتوں کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اور یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے صورتیں ہیں 114، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی دفعہ نازل ہوئی؟ صورتوں کے حساب سے شروع میں جو نازل ہوئی ہے اس حساب سے تو 113 رہ گئی کہ یہاں نازل نہیں ہوئی۔ تو ایک دفعہ اللہ کریم نے سورہ نمل کے اندر رننگ ٹیکسٹ میں، یعنی شروع کی آیات کی بجائے وہاں چلتی ہوئی آیات میں درمیان میں اللہ کریم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمائی۔ تو اس طرح سے ٹوٹل 114 پورا ہے۔ سورہ نمل میں 2 دفعہ آ گئی اور باقی صورتوں کے ساتھ ایک دفعہ، اور سورہ توبہ میں نہیں آئی۔ بہرحال یہ طویل صورتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن حکیم کی 7 صورتیں جن کو 7 طوال کہا جاتا ہے، 7 لمبی صورتیں، ان میں سے سورہ توبہ بھی ہے، اور اس میں جو احکام ہیں یوں لگتا ہے کہ آخری مرحلے میں جس طرح ایک مرحلہ وار احکام آتے جائیں اور پھر آخری فائنل مرحلہ، فائنل راؤنڈ شروع ہو جائے، یہ اس کے جو آخری اور انتہائی احکام کا یہ اسلوب ہے۔ یہود و نصارہ اور منافقین سے عملی جہاد کی ضرورت و اہمیت اس میں بتائی گئی ہے، اور گویا یہ اس میں بھی جہاد ہی سے متعلق سارے مضامین ہیں، قتال ہی سے متعلق مضامین ہیں، لیکن کچھ فائنل اور یعنی آخری مرحلہ اور انتہائی قسم کے احکام ہم پڑھیں گے تو اس میں سے ہمیں سمجھ آ جائے گی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکوں کے ساتھ تم معاہدہ کرتے رہے ہو نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں ان سے۔ اللہ اکبر، براۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا اعلان ہے، برات کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم، جن سے تم نے معاہدے کیے، من المشرکین، مشرکین سے۔ اب دیکھیں پیچھے کہا گیا تھا نا، جو آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، ان کے منہ پہ مارو، ان کے معاہدے ختم کر دو۔ اور معاہدہ تو ظاہر پورا کرنا ہوتا ہے، جیسے آیت نمبر 72 کے اندر بھی فرمایا کہ چاہے مقابلے میں اہل ایمان ہو، اگر کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تو معاہدہ پورا کرنا ہے، اہل ایمان کی مدد چھوڑ دینی ہے، لیکن معاہدہ کسی کافر کے ساتھ بھی کیا ہو تو وہ پورا کرنا ہے۔ لیکن اب چونکہ ایک انتہا ہو گئی تھی، اور خاص طور پہ مشرکین مکہ کے حوالے سے معاہدہ کرتے تھے توڑ دیتے تھے، معاہدہ کرتے تھے توڑ دیتے تھے، فرمایا ان کو کہہ دو فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے تک وہ زمین میں گھوم پھر لے، یعنی یہ شہروں کے اندر، خاص طور پہ اس سے فی الارض سے مراد مکہ شہر ہے، کہ 4 مہینے فسیحوا، پس پھریں، گھومیں، چلیں پھریں، فی الارض، زمین میں، یعنی مکہ میں، 4 اشہر، 4 مہینے تھے، 4 مہینے کی اس میں مہلت دے دی گئی، یہ فائنل احکام آ گئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، 4 مہینے کی مہلت کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس تیاری نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ تعالیٰ ابھی تمہارا قلع قمع نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، وَاعْلَمُوا، جان رکھو، یقین رکھو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، ان کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے، اور اللہ نے کر دینا ہے ان کو رسوا۔ یہ جو 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کا بھی کوئی غلط مفہوم نہیں لینا۔ 4 مہینے کی مہلت یہ ہے کہ اب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، اور 4 مہینے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، ساری دنیا میں اعلان، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن اعلان ہو گیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بریء من المشرکین، اللہ مشرکوں سے بری ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی بری۔ فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی واپس آ جاؤ، تم کا مطلب تابہ یتوب کا مطلب واپس آ جانا۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم واپس آ جاؤ گے، گویا ان کو مہلت دی جا رہی ہے واپس آنے کے لیے، اگر تم واپس آ جاؤ گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بچ جاؤ گے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لیتے ہو ہمارے اس اعلان، اس آفر کے باوجود، اور اس 4 مہینے کی مہلت کے باوجود تم منہ پھیر لیتے ہو، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تمہارے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دو یا اللہ تعالیٰ کو ہرا دو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو خوشخبری دے دیجئے، بِعَذَابٍ علیم، دردناک عذاب، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اب یہ 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، اور یہ آیات دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یعنی فتح مکہ کے بعد۔ دیکھیں مکہ جب فتح ہو گیا تو فائنل مرحلہ اس سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے سارے جو ہنگامی نوعیت کے مرحلے چل رہے تھے، اور انتہائی اور آخری مرحلہ شروع ہوا ہے فتح مکہ کے بعد۔ اب اللہ تعالیٰ نے پورے عرب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو ایک قوت عطا فرما دی تھی، لہذا 9 ہجری کا جو حج ہوا ہے نا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، 9 ہجری کا جو حج ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات لکھ کے دی تھی کہ یہ جا کے پڑھ کے سنا دیں، اور ساری دنیا کو بتا دیں کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اور مشرکوں کو بتا دیں 4 مہینے کے اندر یا تو واپس آ جائیں، یعنی اسلام قبول کر لیں تو بچ جائیں گے، نہیں تو پھر اس کے بعد خون ریزی شروع ہو جائے گی اور قتل عام شروع ہو جائے گا، نکل جائیں گے حرم سے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کس دن اعلان کرنا ہے؟ یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ ہمارا تو حج اکبر اس دن ہوتا ہے جب جمعے کو آ جائے حج، جمعے کو حج آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں حج اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا ہے نا، یعنی 10ویں ہجری کو،
اس سال حج جمعے کے دن تھا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اکبر نہیں کہا۔ حج اکبر اس دن کہا ہے جب گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج بن کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں، اس کو حج اکبر کہا ہے۔ اور اعلان کس دن کیا تھا انہوں نے؟ یوم النحر کو کیا تھا، یوم عرفہ کو کیا ہی نہیں تھا۔ تو یوم النحر کو جب اعلان کیا تھا، اس دن کو اللہ تعالیٰ یوم الحج الاکبر کہہ رہا ہے کہ یہ یوم النحر، جس کو ہم عید والا دن کہتے ہیں نا، جس دن عید ہوتی ہے اور حاجی وقوف عرفات کر کے 9 تاریخ کو وقوف عرفہ کر کے رات کو مزدلفے میں رات گزار کے وہ اگلے دن آ کے انہوں نے 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ یوم النحر ہوتا ہے، قربانیاں کرنی ہوتی ہیں، اور اس سب سے پہلے انہوں نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور پھر قربانیاں کرنی ہوتی ہیں، اور قربانیاں کرنے کے علاوہ اپنا حلق کروانا ہوتا ہے، ٹینڈ کروانی ہوتی ہے، اور پھر چوتھا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ جا کے طواف کرنا ہوتا ہے، طواف زیارہ یا طواف افاضہ اس کو کہتے ہیں، اور طواف کر کے پھر واپس آ کے منا میں رات گزارنی ہوتی ہے۔ تو حاجی کے اوپر مشکل ترین دن یہی ہوتا ہے کہ جس میں 4 کام کرنے، اور چاروں کام جو ہیں ان کے مواقع، ان کے جو مقامات ہیں وہ بھی مختلف ہیں، سفر بھی کرنا پڑتا ہے، اور بھاگ دوڑ بھی حاجی کی بہت ہوتی ہے، اور رش کی وجہ سے دقت بھی بہت ہوتی ہے۔ تو وہ والا دن ہے جس کو اللہ کریم نے یوم الحج الاکبر کہا ہے، یوم النحر کو۔ اس لیے یہ تو بالکل ایسے ہی فضول بات ہے جو لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے بنا رکھی ہے کہ حج اگر جمعے والے دن آ جائے تو حج اکبر ہوتا ہے، اور علاوہ ازیں جو ہے وہ حج اصغر ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے۔ حج اکبر ہی ہے۔ حج اصغر عمرے کو کہا جاتا ہے۔ جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرے ہم کہتے ہیں کہ یہ عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے اور یہ حج کرنے کے لیے گیا ہے۔ حج کرنے کے لیے جو جاتا ہے، ہم نے چونکہ ٹائٹل دینا ہوتا ہے ساتھ، اس کو حجی کہتے ہیں، یا حج کر رہا ہے یا حجی ہے، 2 دفعہ حج کر رہا ہے، 3 دفعہ الحاج ہو گیا۔ یہ سارے ٹائٹل یہاں ہمارے بر صغیر کے بنائے ہوئے ہیں۔ بھئی حج کرنے والے کے نام کے ساتھ اگر حجی لکھنا ہے تو نماز پڑھنے والے کے ساتھ نمازی بھی لکھیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ زکاتی بھی لکھیں، تو پھر ٹائٹل بڑھتے جائیں گے۔ ایسی فضول بات۔ اور جو زیادہ حج کر رہا ہے تو وہ الحاج ہو جاتا ہے، حالانکہ جو عمرہ کرنے والا ہے وہ بھی حاجی ہے۔ عمرہ کرنے والا بھی حاجی ہے اور حج کرنے والا بھی حاجی ہے، دونوں حج کرتے ہیں۔ وہ چھوٹا حج کرتا ہے، حج اصغر ہے، وہ بڑا حج کرتا ہے، وہ حج اکبر ہے۔ جمعے کے دن آئے یا کسی بھی دن آئے، حج ہے ہی حج اکبر۔ 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین۔ اب یہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اور اس میں فرمایا سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، ثم لم ینقصوکم شیئا، اور اس معاہدے میں انہوں نے کوئی کمی بھی کوئی نہیں کی، یعنی وہ معاہدہ پورا کیے ہوئے ہیں، معاہدے کی پابندی کر رہے ہیں۔ ولم یظاہروا علیکم احدا، اور انہوں نے تمہارے خلاف کوئی چڑھائی بھی نہیں کی اور کسی کی مدد بھی کوئی نہیں کی تمہارے خلاف۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کا وعدہ پورا کر لو، جتنی انہوں نے مدت رکھی ہوئی ہے ان کا معاہدہ پورا کر لو۔ اب دیکھیں معاہدے کے اعتبار سے 4 قسم کے معاہد تھے، 4 قسم کے معاہدے تھے۔ ایک تو معاہدہ یہ تھا کہ کسی کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اس میں وقت کا تعین نہیں تھا، غیر موقت معاہدہ، ان کے لیے بھی 4 مہینے کی مہلت ہو گئی۔ ایک وہ معاہدے تھے جو 4 مہینے سے کم تھے، تو جن کی 4 مہینے سے کم مدت تھی ان کے ساتھ بھی 4 مہینے کی مہلت ہو گئی۔ جن کو غیر موقت معاہدہ تھا ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت ہو گئی۔ اور ایک وہ لوگ تھے جن کی 4 مہینے سے زیادہ کی مدت طے تھی لیکن وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہے تھے، ان کے لیے بھی 4 مہینے کی مدت۔ صرف وہ لوگ جن کے لیے مدت معاہدہ 4 مہینے سے زیادہ تھی لیکن وہ معاہدے کی پابندی کر رہے تھے، اور ان کی طرف سے کوئی ایسی بات جو معاہدے کی پابندی کے خلاف ہو، ایسی بات ان کی طرف سے آپ نے نہیں دیکھی، ان کے لیے یہ استثناء تھا کہ باقی لوگوں کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اور جو 4 مہینے سے زیادہ مدت والے معاہدے ہیں جو پاسداری کر رہے ہیں اور انہیں معاہدے کی کوئی چیز کم وعدہ خلافی نہیں کی، ان کی آپ مدت پوری کر لیں، وہ چاہے 5 مہینے ہے، چاہے 6 مہینے ہے، چاہے 10 مہینے ہے، جتنی بھی ہے وہ پوری کر لیں۔ تو یہ گویا 4تھی قسم جو معاہدے کی ہے، اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، ان کا وعدہ پورا کرو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی وہ تقوی والے جن کے اعمال کی بنیاد یہ نہ ہو کہ ہم نے اب کافروں کو مارنا ہے، اب ہمیں موقع مل گیا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے
جن کے ہر عمل کی بنیاد اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہو۔ ان اللہ یحب المتقین، ان کو متقی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔